خوشنودی ہے امام زمانہ بلند تر صلوات استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رد وخالق من غیر منصبت خلق الخلائق بقدرته واستبدل الارباب بعزته وسعد العظماء بجود نحمده ونصلي على رسوله الكريم أيها المكي المدني الأمي الاتهامي صاحب وقار والسكينة المدفون بأرض مدينة أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الكتاب المحكم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات آپ تمام مومنین کا مومنات کا اس جشن پاک میں آنا بارگاہ الہی میں رب کریم سے قبول منظور فرمائے. بصدق کے محمد و آل محمد اس جشن کا اہتمام کرنا رب کریم منتظمین کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے. تمام مومنین خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، سعودیہ، شام، عراق، قطر، کویت میں موجود مومنین کے رب کریم جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں رب کریم انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے. ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. اور جشن صادقین کے صدقے میں رب کریم آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے تمام مومنین کو بہرام ہے. ایک بلند تر صلوات پڑھیے. وعجل فرج. عزیزان محترم، آپ تمام مومنین کو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جشن ظہور مبارک ہو. عزیزان محترم، آپ کے سامنے میں نے اس مختصر سے وقت کے لیے جو آیہ کریمہ پیش کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 164 آیت کا نشان ہے، جس میں اللہ رب العزت سرکار رسالت کی آمد کا بھی تذکرہ کر رہا اور وجہ بعثت پیغمبر کا بھی تذکرہ کر رہا. جب ہے رسول کی آمد کا تذکرہ تو پھر ہونا بھی آل عمران میں ہی چاہیے. یقیناً آپ تھکاوٹ کا شکار ہو چکے ہوں گے. انتہائی بہترین انداز میں جشن کا حق ادا ہو چکا ہے، لہٰذا میں صرف اختتامی لمحات میں اسے اچھے انداز میں اختتام کرنا چاہوں گا. باقی جشن کا حق ادا ہو چکا، بلکہ حقیقت یہ ہے ایک خطابت کی آپس کی بات ہے، بتائی نہیں جاتی، مگر حقیقت یہ ہے ہر پڑھنے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پہلے والے سے زیادہ بہترین انداز میں پڑھے. ایسے ہی ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے، نفسیاتی طور پہ کوشش یہی ہوا کرتی. اچھی بات بھی ہے
کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے زیادہ سے زیادہ بہترین انداز میں چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے. مگر جب تذکرہ ہو سرکار رسالت کا تو دنیا کا کوئی ذاکر کیا کر سکتا کہ اس ہستی کا پہلا ذاکر ہی خود خدا کی ذات. لفظ آپ کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا مولا. تو یہ وہ ہستی ہے جسے اگر بیان کرے تو خدا کی ذات بیان کرے، اس کا کوئی تذکرہ کرے تو خدا کی ذات کرے. انتہائی بہترین انداز میں تذکرہ ہو چکا ہے، لہذا پوری توجہ چاہوں گا تھوڑی سی مختصر سی دیر کے لیے. سورہ آل عمران 164 کی آیت، اور خدا تعالیٰ کتنے لطیف انداز میں گفتگو کر رہا ہے. گزشتہ رجب کے مہینے میں بھی اسی آیت کے اوپر میں نے کچھ گزارشات پیش کی تھی، یہیں پر وہ عید بعثت، لہٰذا آج ان مطالب سے بچتے ہوئے مزید مطالب آپ کے سامنے پیش کروں. ارشاد خداوندی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. خدا کہتا ہے احسان کیا میں نے مومنین پر کہ ان میں انہی کے نفسوں میں رسول کو مبعوث کیا. اللہ رب العزت آمد رسالت کو، رسول کو دنیا میں بھیجنے کو اپنا احسان بتا رہا. یہ میرا احسان ہے. احسان کسے کہتے ہیں؟ ایک درجہ ہوتا ہے جہاں تک حق چلتا ہے، جو شے حق سے بڑھ کر دی جائے نا اسے احسان کہتے ہیں. توجہ ہے ذہن میں؟ کائنات ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ یہ ہستی اسے دی جائے، خدا دے کے کہہ رہا ہے یہ تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، یہ میں اپنا احسان کر رہا ہوں. یہ ویسے بھی سرکار رسول ہے حبیب خدا، خدا کے محبوب کے معاملے میں رقابت ہوا کرتی. دینا تو ایک طرف، اگر کوئی اور چاہے تو پھر رقابت ہوا کرتی ہے، اور اگر کوئی اپنا محبوب ہی دے دے اس سے بڑا احسان کیا ہوگا. تو جو ہے مگر دیے کسے؟ دیکھیے ہم جو کر رہے ہیں نا، اور ساری دنیا میں میلاد مصطفیٰ ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ 1400 سال بعد ہی صحیح مگر دنیا نے ہم سے کم از کم جشن کرنے سیکھ لی ہے. اب جلوس بھی نکل رہے ہیں اور شبیہ بھی برآمد ہو رہے ہیں. کم از کم فضائل کی طرف آ گئے ہیں، مسائل کی طرف بھی آ ہی جائے گی. تو آپ دیکھیے، پر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تذکرہ میلاد ہے، رسول کی آمد کا. مگر آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جہاں جہاں میلاد ہوئے، مسلمانوں کی مسجدوں میں، مسلمانوں کے عزاخانوں میں، مندروں میں نہیں ہوئے، چرچ میں نہیں ہوئے. تذکرہ آمد پیغمبر کے لیے جس جگہ تذکرہ ہو اس جگہ کا مسلمانوں سے وابستہ ہونا لازم ہے. توجہ ہے ذہن محترم؟ خدا کیا فرما رہا ہے؟ احسان کیا میں نے مومنین میں، ان میں انہی کے نفسوں میں پیغمبر کو مبعوث کیا. خدا کہتا ہے میں نے مومنین میں نبی کو مبعوث کیا، مومنین میں نبی کو مبعوث کیا. توجہ ہے ذہن محترم؟ دیکھیے تذکرہ کرنے کے لیے بھی شرط ہے کہ جگہ مسلمانوں کی ہو، آمد کا تذکرہ کرنے کے لیے بھی شرط ہے. توجہ ہے ذہن محترم؟ ہم نے کسی مندر میں آمد کا تذکرہ نہیں سنا نبی کی، کسی چرچ میں نہیں سنا. آپ اور میں جانتے ہیں کہ جہاں تذکرہ کیا جائے آمد کا وہ جگہ مسلمانوں کی ہونی چاہیے. تو جس جگہ اللہ نے بھیجا ہے کیا وہ جگہ کسی کافروں کی ہوگی؟ توجہ ہے ذہن محترم؟ خدا کہتا ہے احسان کیا میں نے مومنین پر کہ ان میں انہی کے نفسوں میں رسول مبعوث کیا. رسول آیا مومنین میں. عزیز بات بڑی آسانی سے پہنچ جائے گی. میں جشن پڑھنے آیا مومنین میں، مطلب مومن پہلے تھے تو جشن پڑھنے آیا. توجہ ہے ذہن محترم؟ بڑی آسان سی بات ہے. دیکھیے جشن پڑھنے آیا مومنین میں، پتہ چلا مومن تھے اس لیے جشن پڑھنے آیا. خدا کہتا ہے میں کافروں میں نبی نہیں بھیج رہا، میں بدوؤں کے حوالے نہیں کر رہا. خدا کہہ رہا ہے احسان کیا میں نے مومنین پر، پتہ چلا چند مومن تھے جن میں اللہ کا نبی آیا تھا. الف سے اللہ، میم سے محمد، عین سے علی کر جانا ہے. اللہ فلا بھگوڑے تھے بچوں کو بتانا ہے. نعرہ حیدری. تو جو ہے ذہن محترم، اب دیکھیے بات بڑی سمجھنے کی ہے. رسول نے خود فرمایا میں دعائے ابراہیم.
128ویں آیت سورہ بقرہ کی 27ویں 28ویں آیت، اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم کی دعا کو مذکور کی کہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی آمد مصطفیٰ کی، اسی کی قبولیت کو اللہ نے 3-4 جگہ ایک ہی الفاظ میں بیان کیا۔ مقصد بعثت پیغمبر جو بتائے، یہ مقاصد جو اللہ نے بتائے وہ کرنے کیا آیا؟ وہ آیات کی تلاوت کرنے آیا، وہ تزکیہ کرنے آیا، علم و حکمت دینے آیا۔ ان تمام چیزوں کو اصلاً جناب ابراہیم نے اپنی دعا میں مانگا تھا۔ اللہ نے اس دعا کی قبولیت میں ان چاروں چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم نے جب دعا مانگی تھی کعبے کی تعمیر کے وقت، اس وقت کہا تھا ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مجھے اور اسماعیل کو جو ہم کعبہ بنا رہے ہیں ہمیں تو اپنا مسلمان بنا، سر تسلیم خم کرنے والا بنا۔ اندازہ کیجئے نبی کہہ رہے ہمیں مسلمان بنا، خدا جانے وہ کون سی اسلام کی کوالٹی ہوگی جسے اللہ کا نبی اپنے لیے مانگ رہا۔ توجہ ہے جانے ہوتا۔ اب پھر جہاں اپنے اور اسماعیل کے لیے دعا مانگی، وہی وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ، اور ہماری ذریت میں بھی مسلمان امت بنا۔ جیسا اپنے لیے اسلام مانگا ویسا اپنی ذریت میں ایک مسلمان گروپ مانگا، ایک مسلمان امت مانگا اپنی ذریت میں۔ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ، پھر ان میں رسول مبعوث فرما۔ توجہ ہے جانے محترم، پہلے کہا یا اللہ مجھے اور اسماعیل کو مسلمان بنا، پھر کہا ہماری ذریت میں مسلمان، پھر ان میں نبی مبعوث فرما، اور پھر وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، وہ علم و حکمت دے، وہ تزکیہ کرے۔ توجہ ہے جانے محترم، یہ چیزیں مانگی تھیں جناب ابراہیم نے، مگر یہ مانگنے سے پہلے آپ نے اپنے اور اسماعیل کے لیے اسلام کا اظہار کی، پھر اپنی ذریت میں ایک مسلمان امت مانگی، پھر کہا ان میں اس نبی کو مبعوث کرنا، یعنی وہ مسلمان جو ابراہیم و اسماعیل کی کوالٹی کے ہوں۔ توجہ ہے جان محترم، ان میں وہ نبی آئے، کون مسلمان؟ جو ابراہیم و اسماعیل کی کوالٹی کے ہوں۔ 1400 سال سے مسلمان بحث کر رہے ہیں کہ جد رسول کے مسلمان تھے کہ نہیں تھے۔ توجہ ہے جانے محترم، ابراہیم نے کہا ہمیں بنا مسلمان، پھر ہماری ذریت میں ہم جیسے مسلمان، پھر ان کے اندر نبی آئے، وہ مسلمان جو ابراہیم کی کوالٹی کے ہوں، وہ جن کا ایمان اسماعیل کی کوالٹی کا ہو۔ یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ جن کا اسلام انبیاء جیسا ہونا، ان کے ایمان تلاش نہیں کیے جاتے، ان پر ایمان لائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے بڑی لطیف بات ہے، اور اگر آپ یہ سمجھیں گے تو سارا جشن اس کے اندر۔ خدا نے دیکھیے ہر عہدے کے کچھ معیار ہوا کرتے ہیں، ہر عہدے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے، لاکھ انجینئرنگ آتی ہو ڈاکٹر نہیں بنا جا سکتا، اس کے لیے میڈیکل سائنس پڑھنا لازمی ہے۔ اسی طرح میڈیکل سائنس لاکھ پڑھی ہو، انجینئر بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو انجینئر کے علوم پڑھنے پڑیں گے۔ ہر عہدے کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں نے احسان کیا مومنین میں، ان میں نبی کو مبعوث کیا۔ دیکھیے رسول کی ایک حدیث ہے، آدھی حدیث پڑھوں گا، آدھی حدیث آپ جانتے ہیں۔ رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، توجہ ہے ذرا محترم، اب اس کے بعد آدھی حدیث آدھی آدھی ہو گئی عالم اسلام۔ اب دیکھیے میں نے عرض کیا ہر عہدے کے اپنی کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا نبی ہو کون سکتا، فرمایا احسان کیا اللہ نے مومنین پر کہ ان میں انہی کے نفسوں میں نبی کو مبعوث کیا۔ توجہ ہے ذہن میں، کم از کم ہمیں نبوت کا معیار مل گیا کہ نبی ہونے کے لیے نسلوں کا مومن ہونا شرط ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم، پوری توجہ چاہوں گا، جو گھبرائے ہوئے ان سے زیادہ توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے اس بات میں جشن ہے اگر آپ سمجھیں، پوری توجہ چاہوں گا۔ دیکھیے نبی ہونے کے لیے نسلوں کا مومن ہونا شرط ہے۔ میں نے عرض کیا ہر عہدے کے لیے اپنے اصول اور قوانین ہوا کرتے ہیں۔ دیکھیں بالفرض مثال دیتا ہوں، بات زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی اگر آپ توجہ کریں گے اس میں جشن۔ آپ دیکھیے کوئی سکھ مسلمان ہو جائے، سکھ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو، اب اس کے بارے کہا جائے اگر کوئی سید ہوتا تو یہ ہوتا،
توجہ ہے جانے محترم؟ اگر کوئی سید ہوتا تو یہ ہوتا. بات چاہے احتمالی ہے، کیا ٹھیک ہے؟ نہیں، ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سید ہونے کے لیے مومن ہونا شرط نہیں ہے، باپ کا سید ہونا شرط ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ اب باپ ترپال سنگھ، ماں پلوند کور، وہ مر کے بھی سید نہیں ہو سکتا. توجہ ہے جانے محترم؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ سید ہونے کے لیے مومن ہونا نہیں، باپ کا سید ہونا شرط ہے. نبی ہونے کے لیے مومن ہونا شرط نہیں ہے، نسلوں کا مومن ہونا شرط ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ اگر کوئی نبی ہوتا وہ تو کسی صورت نہ ہوتا. توجہ ہے جانے محترم؟ نسلوں کا مومن ہونا، جہاں نسلوں میں ربط ہی نہ ہو وہاں نسلوں میں ایمان کا توجہ ہے، گھبرا تو نہیں گئے؟ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے انہی مطالب کو جہاں کہیں ذکر کیا ہے نا، پیغمبر کے مقصد بعثت رسالت کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے کے جملوں کو بڑا لطیف بنایا. یہاں فرمایا کہ احسان کیا اللہ نے مومنین میں کہ ان میں ان کے نفسوں میں پیغمبر کو مبعوث کیا. مگر کل جمعۃ المبارک میں آپ نے نماز پڑھی ہوگی، دوسری آیت میں کیا پڑھا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. انہی چیزوں کو بیان کیا، مگر خدا نے پہلا جملہ یہ بنایا کہ وہ ہے کہ جس نے امیوں میں انہی میں اس نبی کو مبعوث کیا. کام ہوئی 4 گنوائے، آیات کی تلاوت، تزکیہ نفس، علم کا دینا، حکمت کا دینا. آپ دیکھیے ہر جگہ میں نے عرض کیا خدا نے جو جملہ ما قبل کا بنایا ہے نا مقصد بعثت رسالت کو بیان کرنے سے پہلے، وہ بڑا لطیف ہے. اس میں دیکھیے کتنی خوبصورت بات کی، وہ وہی ہے جس نے اس نبی کو مبعوث کیا امیوں میں انہی میں جو آیات کی تلاوت کرتے. اب دیکھیے کسی چھوٹے کا تعارف ہونا بڑے سے، یہ صاحب ان کے بیٹے ہیں، اس طرح سے اگر تعارف کروایا جائے، اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جن کا تعارف ہو رہا ہے نا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، وہ جس سے اس کا ربط دیا جا رہا ہے نا وہ منبع کمال ہے. ایسے ہی ہے اگر کہا جائے یہ ان کے صاحبزادے ہیں، اس کا مطلب وہ جو ان ہیں جو بڑے ہیں اصل میں وہ منبع کمال ہیں. ہاں یہ چونکہ ان سے نسبت رکھتے ہیں لہذا تعارف، اس میں کوئی پرسنل اتنا عزت اور کمال نہیں نظر آتا. ہاں اگر کہا جائے کہ یہ ان کے والد ہیں، توجہ ہے جانے محترم، اس میں اب اس جوان کا مقام اور مرتبہ ہے، کیا ہی با کمال ہوگا، چھوٹا ہو کے بڑے کی پہچان بن گیا. توجہ ہے جانے محترم؟ کمال دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کیا کہ اپنے ذریعے مصطفیٰ کا تعارف کروایا، کہا نہیں وہ ہے جس نے اسے مبعوث کیا. توجہ ہے جانے محترم؟ تم نے اس کا کمال دیکھا ہے، اس کی عزت دیکھی ہے، اس کو با کمال دیکھا ہے، اندازہ کرو وہ کتنا با کمال ہوگا جس کی یہ مخلوق ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ دیکھیے ایک کلیہ کہ سانے کو کبھی بھی مصنوع کے ذریعے نہیں پہچانا جا سکتا. ایسے ہی ہے، یعنی آپ مخلوق کے ذریعے خالق کو کامل نہیں پہچان سکتے. ایک آرٹسٹ کا بنایا ہوا آپ کے سامنے کوئی کام آتا، اس کام کے ذریعے، اس تصویر کے ذریعے آپ اس آرٹسٹ کی تمام طور کلی طور پہ نہیں جان سکتے، صرف چند اندازے اس کے متعلق قائم کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے آپ کے سامنے ایک تصویر آئی ہے، آپ اس بنانے والے کے متعلق اندازے قائم کر سکتے ہیں کہ یقیناً بڑا بہترین آرٹسٹ ہے، اس بڑا بہترین فنکار ہے جس نے بنائی ہے. ہاں اسے دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کلر کمبینیشن اس کا بڑا بہترین ہے. آپ یہ تعریف کر سکتے ہیں یقیناً اس کی حسیات بڑی بہترین، بڑے آئیڈیے اس کے ذہن میں کوئی بڑا پڑھا لکھا انسان لگتا، مگر بہت بنیادی چیزیں آپ اس کے متعلق نہیں جان سکتے. حتیٰ بعض صورتوں میں آپ یہ نہیں بتا سکتے مرد نے بنایا عورت نے بنایا. جس نے اتنے خوبصورت کلر استعمال کیے ہیں کالا ہے یا گورا. توجہ ہے جانے محترم؟ یعنی ایک طرف آپ اس کی سوچ تک پہنچ گئے، دوسری طرف ظاہری رنگ نہ پہچان سکتے. توجہ ہے جانے محترم؟ وجہ کیونکہ آپ مخلوق کے ذریعے اس کا خالق پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پروڈکٹ کے ذریعے مینوفیکچرر کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں.
جو کہ اصلاً کلیتاً ممکن ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، خدا وہ ہے جو نہ کسی کے سامنے آتا نہ کسی سے آ کر بات کرتا، جو بھی اس سے ہٹ کے ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ اور مولا علی نے نہج البلاغہ پہلے خطبے میں فرمایا اول دین معرفتہ، دین کا پہلا زینہ، دین کا پہلا سٹیپ ہے اللہ کی معرفت۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ مخلوق کے ذریعے خالق کو نہیں پہچانا جا سکتا، جبکہ مولا باؤنڈ کر رہے ہیں کہ لازمی ہے دین کا پہلا سٹیپ ہی اس کی معرفت ہے، پہچاننا بھی ہے، وہ ہے بھی وہ خالق، جو اس سے ہٹ کے ہے اس کی مخلوق ہے۔ تو اب ازروئے لطف اس پر بھی لازم ہے کہ کوئی تو ایسی مخلوق بنائے کہ جسے دیکھ کر اس کے بارے اندازے نہ ہو، جسے دیکھ کے اس کے بارے یقین ہو جائے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ یعنی کوئی ایسی مخلوق ہو جو خوش ہو تو پتہ چلے خدا خوش ہو رہا، جو ناراض ہو تو پتہ چلے خدا ناراض ہو رہا، جو کہہ دے تو پتہ چلے خدا کہنا کیا چاہتا ہے، جو کر دے تو پتہ چلے خدا کرنا کیا چاہتا ہے۔ بس جو ایسی مخلوق جو خدا کے بارے اندازے نہ دے، یقین تک لے جائے، انہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ سلایا ہے محمد کو علی نے، تلواروں کے سائے میں سلایا ہے محمد کو علی نے، تب جا کے کہیں حضرت اسلام کی جان بچی ہے۔ نعرہ حیدری! توجہ ہے عزیزان محترم؟ لہذا اب دیکھیے کمال کیا ہے، خدا نبی کے ذریعے اپنا تعارف کروا، اپنے ذریعے نبی کا تعارف نہیں کروا۔ خدا کہہ رہا ہے وہ ہے جس نے اسے بھیجا۔ جب یہ اتنا باکمال ہے، وہ خالق کیا ہوگا جس کی یہ مخلوق ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ اب دیکھیے چھوٹے سے تعارف ہونے میں بڑے کی شان نہیں گھٹتی، چھوٹے کی عزت اور عظمت کا پتہ چلتا۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ خالق خالق رہے گا، نبی نبی رہے گا۔ بدقسمتی یہ ہے ہمارا اس عالم اسلام سے واسطہ ہے جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں، یہ دیکھا نبی سے بڑھا دیا، یہاں دیکھا خدا سے بڑھا دیا، خدا سے بڑھا دیا۔ آپ کو خدا کی حد کہاں ملی جہاں خدا سے بڑھا دیا؟ ایسے باکمال لوگ ہیں کہتے ہیں خدا سے بڑھا دیا، معاذ اللہ خدا کی بھی حد مل گئی۔ تو عزیزان محترم، اس میں ہاں یہ ہے چھوٹا چھوٹا رہتا ہے، بڑا بڑا، مگر عزت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ صرف ہم نے کمال محمد و آل محمد کے گھرانے میں دیکھا۔ خدا تعالیٰ نے تمام انسانیت کے سامنے مصطفیٰ کو پیش کر کے کہتا ہے پہچانو وہ خدا کیسا ہوگا جس نے اسے مبعوث کیا۔ جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے، اور یہی مصطفیٰ اگر زیر کسا بیٹھے ہوں اور پوچھا جائے ومن تحت الکسا، تو نبی کے ذریعے نہیں کرواتا، کہتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا۔ اگر تیرے دل میں بغض علی ہے، تیری عبادت کی عمارت کھوکھلی ہے، تو واقعی میں حب علی ہے، تیری عمارت بھی 1.25 لاکھ سٹوری ہے۔ نعرہ حیدری! توجہ ہے عزیزان محترم؟ اب آپ کا کمال ہے نا دونوں تقریروں کو پیرلل ذہن میں چلانا۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ میرے مطالعے پہ بھی تھوڑی سی توجہ رکھیے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ اب دیکھیے یہ واحد کمال میں نے عرض کیا محمد و آل محمد میں ملتا جہاں چھوٹے بڑوں کا تعارف بن جاتا۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں چھوٹے بڑوں کا تعارف بن جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے سامنے تعارف کروایا مصطفیٰ کے ذریعے اپنا، مگر جب جناب مصطفیٰ بیٹھے ہیں تو اب سیدہ کے ذریعے مصطفیٰ کا تعارف کر۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی ٹیکنیکل وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ کوئی تو ٹیکنیکل وجہ ہو۔ دیکھیے تعارف ہمیشہ اس کے ذریعے ہوتا ہے جس سے زیادہ تعارف حاصل ہو۔ جن کے سامنے تعارف کروایا جائے ہمیشہ اس ہستی کو مرکز بنایا جاتا ہے جو زیادہ معروف ہو۔ توجہ ہے جانے محترم؟ گھبرائے تو نہیں ہے؟ اسی کے ذریعے تعارف کروایا جاتا ہے نا جو زیادہ معروف ہو، جسے زیادہ جانا جاتا ہو۔ خدا زمین پر نہیں آیا تھا، خدا نے مصطفیٰ کو پیش کیا، 40 سال کردار مصطفیٰ دکھایا، ہر کوئی جانتا تھا، کوئی بدو منکر نہیں ہو سکتا تھا نبی کی عظمت کا۔ منہ سے صادق بھی کہا تھا، منہ سے امین بھی کہا تھا۔
ہر کوئی کردار پہچانتا تھا. جب کردار منوا لیا کا اندازہ کرو وہ خدا کیا ہوگا جس کی یہ مخلوق ہے. توجہ ہے جان محترم؟ کیوں؟ کردار مصطفیٰ معروف تھا. پہچان اس کے ذریعے ہوتی ہے جو زیادہ معروف ہو. اللہ نے نبی کے ذریعے اپنا کروایا، مگر حدیث کتاب میں نبی کا تعارف بھی سیدہ کے ذریعے کروا. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے، جب نبی کے ذریعے تعارف کروا رہا تھا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، تو اہل زمین کو کرا رہا تھا. توجہ ہے جان محترم؟ لہذا مصطفیٰ کو تعارف زیادہ حاصل تھا، مصطفیٰ کے ذریعے اپنا کروا لیا. مگر حدیث کسا میں زمین والوں نے نہیں پوچھا تھا ومن تحت الکسا، آسمان والے نے پوچھا تھا ومن تحت الکسا. فرمایا ہم فاطمہ تو. علی اگر نماز ہے تو نیت ہے فاطمہ، علی اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ، مریم عبدہ ہے تو عبادت ہے فاطمہ. نعرہ حیدری. جو ہے نا جسے جہاں تعارف حاصل تھا اس کے ذریعے پہچان ہو رہی تھی. جب آسمان والے پوچھتے ہیں ومن تحت الکسا، فرمایا ہم فاطمہ تو. جسے زیادہ تعارف حاصل ہو عزیزان محترم اسے ہی تعارف ہوتا ہے جو جہاں کی مخلوق ہو. توجہ ہے عزیزان محترم؟ اس سے سمجھ جائیے خدا نے کہا حبیب زمین پر نکاح کر دے، میں نے آسمان پہ کر دیا ہے. بیٹیوں کے نکاح ہمیشہ گھروں میں ہوا کرتے ہیں، بیٹیوں کے نکاح گھروں میں ہوا کرتے ہیں. کہا میں نے آسمان پہ کر دیا ہے، تو زمین پہ کر دے. جسے جہاں تعارف حاصل ہے اسے وہیں اس سے تعارف کروایا جا رہا. اب دیکھیے سچا خدا کون سا ہے؟ خدا تو دنیا کو ابو جہل بھی دے رہا. خدا تو وہ بھی تھا جو ابو لہب دیتا تھا. ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں خدا تو تھے قریش میں، لاکھوں الہ تھے. مگر خدا نے کسی کے ذریعے نہیں، مصطفیٰ کے ذریعے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ وہی ہے جس نے اسے مبعوث کیا. سچا خدا وہ ہے جو نبی دے. توجہ ہے جانے محترم؟ خدا ابو لہب سے بھی ملتا تھا، ابو جہل سے بھی ملتا تھا، پر خدا نے کہا نہیں، وہ ہے جس نے اسے مبعوث کیا ہے. سچا خدا وہی ہوگا جو مصطفیٰ دیتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے تعارف کروایا گیا ہے. اہل بیت و عالم اسلام سے بھی مل جاتے ہیں، مگر خدا نے فرمایا ہم فاطمہ تو. یاد رکھو اہل بیت دوسرے بھی دیتے ہوں گے، سچے اہل بیت وہ ہوں گے جو زہرا سے ملتے ہوں گے. جیسے نعرہ حیدری. توجہ ہے جانے محترم؟ اس نعرے کی طرح تھک تو نہیں گئے ہیں آپ؟ اگر نہیں تھکے تو میں تھوڑا سا گزارشات کو آگے بڑھاؤں. اب دیکھیے آگے خدا تعالیٰ مقاصد بیان کرتا ہے، اور مقاصد ہر جگہ ایک سے بیان کی. مقصد بعثت پیغمبر اللہ رب العزت نے بتائے یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات کی تلاوت کرتا. وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تزکیہ نفس کرتا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ علم دیتا ہے کتاب کا، وہ علم دیتا ہے حکمت کا. یہ 4 کار رسالت ہیں جو اللہ رب العزت نے ہر جگہ بیان کی. مگر یہ مقصد بعثت پیغمبر ہیں، مقصد تخلیق پیغمبر نہیں. توجہ ہے جانے محترم؟ پوری توجہ چاہوں گا، اگر جشن سننا ہے تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہو جائیے. دیکھیے یہ کس نے تذکرہ کیا؟ میں نے عرض کیا یہ جناب ابراہیم نے تذکرہ کیا. جناب ابراہیم ہے معصوم اللہ کے، نبی ابھی دنیا میں نہیں آیا. نبی کے متعلق ایک معصوم ڈسکس کر رہا ہے اپنی دعا میں، تو یہ 4 کام بتا رہا ہے. یا اللہ اسے مبعوث کرنا جو آیات کی تلاوت کرے، جو تزکیہ نفس کرے، جو علم و حکمت دے. یہ نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے نبی کے آنے سے پہلے بازبان معصوم. ہمارا بھی تذکرہ ہوا ہمارے آنے سے پہلے بازبان معصوم. توجہ ہے جانے محترم؟ اللہ نے ملائکہ سے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. فرشتوں نے ہمارے بارے میں ہمارا تذکرہ کیا. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء،
انہیں بنائے گا جو زمین پہ دنگا و فساد کریں گے. توجہ ہے جان محترم؟ نبی کے آنے سے پہلے معصوم نبی کا تذکرہ کر رہا ہے، وہ آیات کی تلاوت کرے گا، وہ تزکیہ نفس کرے گا، وہ علم و حکمت دے گا. ہمارے آنے سے پہلے معصوم ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے یہ دنگا کریں گے، یہ فساد کریں گے. توجہ ہے جان محترم؟ یعنی آنے سے پہلے ہی دنیا میں نہ نبی ہم جیسا تھا نہ ہم نبی جیسے تھے. توجہ ہے جان؟ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ یہ کار رسالت ہیں، مقصد بعثت پیغمبر ہیں، مقصد تخلیق پیغمبر نہیں. وہ معاملہ دوسرا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو 4 کار بتائے یہ نبی اپنے امتیوں کو دے سکتا ہے، پر یہ نبی صرف اپنے امتیوں کا تو نہیں ہے، اس کی امت میں عیسیٰ والے بھی، اس کی امت میں موسیٰ والے بھی، اس کی امت میں ابراہیم بھی ہے، ابراہیم والے بھی ہیں. تو پھر یہ نبی باقی سب کے لیے کیسے ہے؟ وہ ہے مقصد تخلیق پیغمبر میں راز. دیکھیے دنیا کی کوئی شے ہونا، ہم سمیت، نبی سمیت، دنیا کائنات کی ہر شے اپنی 4 وجوہات لازمی رکھتی. 4 علتیں، 4 ریزنز نہ ہوں تب تک دنیا کی کوئی شے بشمول پیغمبر وجود میں نہیں آ سکتی. آپ دیکھیں سب سے پہلے کسی بھی شے کے لیے جو وجہ ہے نا، علت ہے، اس کا نام ہے علت فاعلی. ہر شے کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. توجہ ہے ذہن محترم؟ سیکنڈلی علت مادی، کوئی شے ہونی چاہیے جس سے اسے بنایا جائے. پھر ہے علت صوری، کوئی ڈایاگرام ہونی چاہیے جس پر اسے بنایا جائے. اور فائنلی سب سے امپورٹنٹ ہے علت غائی، کوئی مقصد ہونا چاہیے جس وجہ سے بنائی جائے. توجہ ہے ذہن محترم؟ دنیا کی کوئی شے میں نے عرض کیا بشمول ہم سبھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ ممبر اسے دیکھ کے پتا چل رہا ہے کوئی ہے اس کا بنانے والا. علت فاعلی، کسی نے اسے بنایا ہے. علت مادی، کوئی چیز تھی، مادہ تھا جس سے بنایا گیا، لکڑی، کپڑا، کسی شے سے بنایا گیا. پھر علت صوری، کوئی ڈائیگرام بنانے والے کے ذہن میں تھی، کوئی نقشہ تھا جس پر بنایا گیا. توجہ ہے ذہن میں؟ بنانے والے کو پتا تھا اس پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، لہٰذا ایسا بنایا گیا کہ بیٹھ کر پڑھا جا سکے. توجہ ہے ذہن میں؟ پھر علت غائی، سب سے امپورٹنٹ، کوئی مقصد تھا جس کی خاطر بنایا گیا. توجہ ہے ذہن میں؟ لہٰذا 4 مقاصد تھے. نبی میں بھی تو یہ 4 چیزیں ہوں گی. علت فاعلی، کوئی تو ہے بنانے والا، تو نبی کا بنانے والا وہی ہے جو عالمین کا بنانے والا، تبارک اللہ رب العالمین. توجہ ہے ذہن محترم؟ علت فاعلی خدا کی ذات ہے. علت مادی، کوئی تو شے ہوگی جس سے بنایا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہاری طرف آیا نور اور کتاب مبین، نور سے بنایا مصطفیٰ کو. توجہ ہے ذہن محترم؟ پھر کوئی ڈائیگرام تو ہوگی جس کے ذریعے بنایا گیا. کیوں؟ وہ مقصد کو ذہن میں رکھ کے اس کو بنایا گیا ہوگا. داعیًا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، تحقیق اللہ کے حکم سے خدا کی طرف پکارنے والا محمد میرا ایک چراغ ہے. توجہ ہے ذہن محترم؟ چونکہ ہدایت کرنی تھی تو بشکل چراغ بنایا ہے. پھر علت غائی، مقصد کیا ہے، بنایا کیوں ہے؟ یا اللہ تو نے اس کو بنایا کیوں ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. خدا کہتا میں نے اس لیے بنایا ہے یہ عالمین کے لیے رحمت ہو جائے. یعنی یہ اپنی امت کو تو یہ 4 چیزیں دے گا انہیں جو اس کے پاس ہیں، مگر یہ رحمت ہے عالمین کے لیے. موسیٰ کو بھی اسی سے شفاعت چاہیے، عیسیٰ کو بھی اسی سے شفاعت چاہیے، ابراہیم کو بھی اسی سے شفاعت چاہیے. اب ہم بھی تو آئے دنیا میں، ہماری بھی تو یہی 4 علتیں ہیں. سب سے پہلے ہمارا بنانے والا کون ہے؟ وہی جو نبی کا بنانے والا، تبارک اللہ رب العالمین. ہمیں بھی اسی نے بنایا جس نے نبی کو بنایا. یہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم نبی جیسے. توجہ ہے ذرا؟ اگر تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کا خالق بھی ہمارا خالق تو بات ٹھیک ہے. بنایا کس سے؟ علت مادی کیا تھی؟ یہی آ کر مسئلہ خراب ہو گیا. توجہ ہے ذرا؟ من نطفہ، زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا. آگے بڑھتے بڑھتے علت غائی کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہ خلق کرتا تمہیں، کس لیے خلق کیا؟ جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے. نبی بنا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ عالمین کے لیے رحمت بنانے کے لیے. ہم آئے بندگی کرنے کے لیے. جب آنے سے پہلے مشیت الہی کے تقاضوں میں نبی ہم جیسا نہیں تھا، اب دنیا میں آنے کے بعد کیسے ہم نبی جیسے ہو گئے؟
مشیت الہی کے تقاضوں میں ہی مقصد ہی مختلف تھا، تو دنیا میں آ کے کیسے ایک سے ہو گئے؟ تو عزیزان محترم یہ 4 کام بتائے. سب سے پہلا یتلو علیہم آیات، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. کیوں؟ اللہ اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنے کے مقصد بتا. خدا کہہ رہا ہے یہ قطعاً اس لیے میں نہیں بھیج رہا کہ یہ آئے اور اس کے صدقے سارے بخشے جاؤ. توجہ ہے جانے محترم؟ نہیں، خدا کہہ رہا ہے یہ 4 کام ہیں اصلاً جس مقصد سے میں نے نبی کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے. یزکیہم، تزکیہ نفس کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کا علم دیتا ہے، حکمت کا علم دیتا ہے. 4 کام یہ اللہ کا نبی کرتا ہے. سب سے پہلا قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا تزکیہ، تیسرا علم، چوتھا حکمت. یہ 4 کام قرآن ان میں کہاں ہے؟ پہلی جگہ آیات کی تلاوت. یزکیہم میں قرآن استعمال ہو سکتا ہے، مکمل قرآن یہ نہیں ہے. اب جیسے بھی مصطفیٰ پاک کرے، توجہ ہے جان محترم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب کا علم دیتا ہے. کتاب میں اور کتاب کے علم میں فرق ہے. توجہ ہے جان محترم. قرآن میں اور چیز ہے، قرآن کی تفسیر میں بہت کچھ آ جاتا ہے. توجہ ہے جان محترم. حکمت علم کی معراج کا نام ہے. اب قرآن کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ قرآن پہلی جگہ پہ. مصطفیٰ صرف قرآن دینے نہیں آئے، قرآن کے بعد تزکیہ بھی کرنا ہے، علم بھی دینا ہے کتاب کا، حکمت بھی دینی ہے. یعنی قرآن مصطفیٰ کی تعلیمات میں 1/4 ہے. توجہ ہے جان محترم. اب اگر کوئی یہ کہے نا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اس کا مطلب ہے وہ منہ سے مان رہا ہے کہ نبی کی ہدایت کے 4 میں سے 3 حصے اس تک آئے ہی نہیں ہیں. توجہ ہے جان محترم. اب دیکھیے یہ بھی کمال ہے، جس ترتیب سے اللہ نے یہ کار ہدایت، کار رسالت بتائے ہیں نا، نبی نے کیے بھی اسی ترتیب سے. نبی نے بھی اس ڈسپلن کو خراب نہیں کیا. سب سے پہلا کیا تھا؟ آیات کی تلاوت. نبی کی تبلیغ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آیات کی تلاوت سے. آپ کعبے کے پاس جا کے کھڑے ہوئے، بآواز بلند قرآن کی تلاوت شروع کر. کوئی گھبرا گیا کہ جادو ہو رہا ہے، کوئی مان گیا کہ ہاں یہ پرتاثیر کلام. توجہ ہے جان محترم. بڑے ایسے تھے جنہوں نے سنا، دل پگھل گئے، پتھر دل تھے مگر پگھل گئے، ہدایت پا گئے. بڑے ایسے بھی تھے، توجہ ہے جان محترم، بڑے بڑے اوائل مسلمانوں کے قبول اسلام میں قرآن کا دخل نظر آتا ہے. ایسے ہی ہے جی، نہ بھی اسلام اندر اترا ہو، کم از کم منہ سے ضرور مانا گیا. یہ قرآن و اہل بیت کی تاثیر ہے. رسول نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اہل بیت. ان دونوں کا ظاہری کمال اتنا ہے، ان کی ظاہری ہیبت اتنی ہے، دل میں نہ بھی اترے تو منہ سے بخن بخن کرا ہی لیتے ہیں. توجہ ہے توجہ ہے جان محترم. لہذا کیا ہے؟ قرآن سے آغاز ہو. جن لوگوں نے قرآن کو مان لیا، جو لوگ قبول کر لیا، انہیں آپ نے ان کا تزکیہ بھی کیا، انہیں پاک بھی کیا. جو پاک ہو گئے انہیں علم بھی دیا، جو علم پا گئے انہیں حکمت بھی مل گئی. توجہ ہے جان محترم. یعنی جس ترتیب سے اللہ نے ذکر کیا تھا اسی ترتیب سے رسول نے معاملہ چلایا. آیات کی تلاوت کی. جنہوں نے تسلیم کیا، تسلیم تو کر لیا مگر شراب تو پیتے تھے، زنا تو کرتے تھے، جرم تو کرتے تھے. آہستہ آہستہ ان کا تزکیہ نفس کیا، ان کے اوپر چیزوں کو حرام قرار دیا، ان کے باطن کو پاک کیا. جن کے پاک ہو گئے انہیں آگے علم بھی دیا گیا، جو علم پا گئے وہ حکمت تک کے درجے پہ چلے گئے. لہذا جس ترتیب سے اللہ نے بتایا تھا اسی ترتیب سے ذکر کیا. سب سے پہلے آیات کی تلاوت. قرآن کا معاملہ نبی کی ہدایت میں سب سے اول تھا، سب سے آغاز میں. جو مان گئے ان پہ تزکیے کی نوبت آئی، ان پہ طہارت کی نوبت آئی، ان کے کردار کو صاف کیا گیا، ان کے کردار کو پاک کیا گیا. جن کے ہو گئے ان سے معاملہ آگے تک چلا. اب اگر کوئی یہ اٹھ کر کہے میرے لیے قرآن کافی ہے، اس کا مطلب ہے وہ منہ سے مان رہا ہے، اس پہ طہارت کی نوبت آئی ہی نہیں ہے. توجہ ہے جانا محترم. اب اگر حیات پیغمبر میں یہ کہے، اگر تو نبی کی حیات کے مڈ میں کہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، تو پتہ چلتا ہے ابھی طہارت نہیں ہوئی مگر مصطفیٰ موجود ہیں. امید ہے ابھی تک پاک نہیں ہوا، آگے چل کے ہو جائے گا. توجہ ہے جانے محترم. اب اگر کوئی
کوئی نبی کے آخری دن اٹھ کر کہے میرے لیے قرآن کافی ہے، اس کا مطلب ہے منہ سے اقرار کر رہا ہے 23 سال کی نبی کی زندگی میں ابھی تک وہ پہلے درجے سے آگے ہی نہیں بڑھ سکا، ابھی تک وہ وہی توجہ ہے عزیزان محترم، لہٰذا وہ بیچارہ وہیں گھوم رہا، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ تزکیہ نفس کرتا ہے، یہ پاک کرتا ہے۔ عزیزان محترم دیکھیے، لازم ہے نبی کی ماننے کے لیے نبی کا اتباع کرنا لازم ہے، خالی اس قبول کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ کیوں؟ خدا تعالیٰ نے خود یہ واضح ارشاد فرما دیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اطاعت کرے گا نبی کی، وہ اصل میں نبی کی نہیں، وہ خدا کی اطاعت کرے گا۔ نبی کی اطاعت اصلا خدا کی اطاعت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ حبیب یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا سے پیار کرتے ہیں، ان سے کو تیرا اتباع کر لیں، میں ان سے پیار کرنے لگا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، ابھی یہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بیٹھے ہو تو اس بات پہ بہترین سبحان اللہ سننے کو ملتے، توجہ چاہوں گا تھوڑی سی۔ خدا کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرا اتباع کریں میں ان سے پیار کرنے لگوں گا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اندازہ کیجئے جو خدا سے پیار کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے یہ سنا ہے بچپن سے، اسے خلیل اللہ کہتے ہیں، جس سے اللہ پیار کرے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، خدا جانے سرکار رسالت کس درجے کے حبیب ہیں۔ خدا کہتا ہے یہ کہتے ہیں مجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرا اتباع کرے میں ان سے پیار کرنے لگوں گا۔ یعنی نبی خدا اس درجے کا حبیب ہے کہ کوئی خلیل اگر اس کا اتباع کرے وہ اللہ کا حبیب بن جاتا۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو بھی نبی کی اطاعت کرے گا وہ اصلا نبی نہیں، وہ مجھ خدا کی اطاعت کرے گا۔ اور اگر یہ ہوا کہ یہ مڑ گئے فمن تولا، اور اگر یہ مکر گئے اور اگر انہوں نے اطاعت نہ کی وما ارسلناک علیہم حفیظا، سورہ نساء، تو اے حبیب ہم نے آپ کو ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ کیا کہنے؟ توجہ ہے عزیزان محترم، خدا کی بات کو سمجھیے۔ خدا کہتا ہے جو نبی کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، اور اگر کوئی اس کی اطاعت سے پھر جائے گا تو ہوگا کیا؟ اے حبیب ہم نے آپ کو ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ نبی اس لیے نہیں آیا کہ سب کو بچا کر لے جائے، توجہ ہے عزیزان محترم، یہ نبی کے آنے کا مقصد ہی نہیں ہے کہ کسی کو بچا کر لے جائے۔ نبی کسی مجرم کو بچانے نہیں آیا، نبی اللہ کا حکم پہنچانے آیا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے حبیب ہم آپ سے جہنمیوں بارے سوال نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کوئی نبی کا ہو امتی، نبی کی تعلیمات نہ کرے، جائے جہنم میں، خدا کہتے ہیں میں آپ سے نہیں پوچھوں گا یہ جہنم میں کیوں گیا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، کیوں؟ وما ارسلناک علیہم حفیظا، میں نے آپ کو ان کا محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی مجسم نبی، زندہ نبی بھی کسی گناہگار کا محافظ نہیں ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، جو تعلیمات پہ چلتا ہے چلے، جو نہیں چلتا جہنم میں جائے۔ مجسم نبی بھی نہیں بچا سکتا، جب کسی مجرم کو مجسم نبی نہیں بچا سکتا، قبر نبی کیسے بچا سکتے ہیں؟ نبی محافظ بن کر نہیں آیا، نبی خدا کا حکم پہنچانے کے لیے آیا۔ ہاں اگر کوئی اطاعت کرے گا تو اس کے لیے درجہ ہے، اور اگر کوئی مکر جائے گا تو خدا کہتا ہے نہیں، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم آپ سے اہل جہنم بارے سوال ہی نہیں کریں گے۔ تو عزیزان محترم، 4 کام دینے آئے مصطفیٰ، چاروں کام کیے، پر یا اللہ ہمیں کیوں بتا رہا؟ وقت بڑا مختصر ہے، توجہ چاہوں، یہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے نبی یہ کرنے آیا، جب ہمیں کہہ جو دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی تمہیں دے وہ لے لو۔ اب جو نبی دے ہمارا کام ہے چپ کر کے اسے فالو کرنا، نوکر کیا اور نخرہ کیا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، یا اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے یہ جو میں نبی بھیج رہا ہوں نا، یہ میں اس لیے بھیج رہا ہوں آیات کی تلاوت کرے، یہ تزکیہ کرے، یہ تمہیں علم دے، یہ تمہیں حکمت دے۔ یا اللہ ہمیں کیوں بتا رہا؟ ہم عاجز مخلوق، ہمارا کام ہے چپ کر کے اطاعت کرنا۔ اطاعت ہوتی ہوئے جس میں چو چرانا ہو، توجہ ہے عزیزان محترم، اطاعت کہتی اسے، وہ اطاعت نہیں ہوتی کہ جا کے ساتھ والوں سے پوچھا جائے کیا یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم،
اسے بغاوت کہتے ہیں، اطاعت نہیں کہتے۔ اطاعت کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی تمہیں دے لے لو۔ جب ہم اتنے ہی مجبور ہیں، جو نبی نے کہا چپ کر کے لے لو، یا اللہ ہمیں بتا کیوں رہا؟ بتا اس لیے رہا ہے، یہی سورہ جمعہ کی تیسری آیت جا کر پڑھ لی، اس میں کیا ارشاد فرماتا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی یہ جو چاروں کام میں نے دیے ہیں مصطفیٰ کو، یہ کرنے آیا ہے صرف انہیں نہیں جو سامنے موجود ہیں، جو بعد میں آئیں گے، جو بعد میں ملک ہوں گے، ان تک بھی یہ پہنچانا ہے۔ یعنی نبی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ بس جو سامنے ہیں انہیں یہ چاروں چیزیں دے، جو قیامت تک آئیں گے نبی کا کام ہے یہ چاروں کار ہدایت ان تک بھی پہنچانے۔ توجہ ہے جانے محترم، آیات کی ضرورت قیامت تک ہے، تزکیے کی ضرورت قیامت تک ہے، علم و حکمت کی ضرورت قیامت تک ہے، ان چاروں کاموں میں استمرار ہے، یہ چاروں کام آگے بڑھنے ہیں، انہیں قیامت تک چلنا ہے۔ اسی لیے اللہ بتا رہا ہے جسے میں نے بھیجا ہے وہ کیا کیا رکھتا ہے۔ توجہ ہے جانے محترم، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ عہدہ ہے جس کے وارث آنے ہیں، جس کے جانشین بنائے جانے ہیں۔ اللہ معیار دے رہا ہے میرے مصطفیٰ کی کوالٹی کیا ہے۔ توجہ ہے جانے محترم، دیکھیے میں نے شروع میں عرض کیا ڈاکٹر کی جگہ انجینئر نہیں آ سکتا، انجینئر کی جگہ ڈاکٹر نہیں آ سکتا۔ وارث ہونے کے لیے لازمی ہے وہی خصائل ہوں جو اس میں ہو جس کا وارث ہو۔ توجہ ہے جانے محترم، دیکھیے وارث سے فرعون و نمرود ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وارث سے فرعون و نمرود دنیا کے بہترین ایڈمنسٹریٹر گزرے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ فراعنہ مصر وہ ہیں جنہوں نے صحرائے مصر میں فصلیں کھڑی کر، آج ہمارے ملک پاکستان سے فصلیں ختم ہو رہی۔ ایسے ہی ہے نمرود دنیا کا پہلا ایڈمنسٹریٹر ہے جس نے درخت کاٹنے پر پابندی لگائی۔ ایسے ہی ہے اس کے دور میں چوکوں کے اوپر فوارے لگے ہوتے تھے جن میں پانی آتا بھی تھا۔ میرا تعلق لاہور شالامار ٹاؤن سے، شالامار باغ کے فواروں میں پانی نہیں آتا۔ توجہ ہے جانے محترم، بہترین ایڈمنسٹریٹر۔ اب فرعون کا وارث ہونے کے لیے کیا لازم ہے؟ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو۔ توجہ ہے جانے محترم، نمرود کا وارث ہونے کے لیے کیا ہونا؟ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو، سڑکیں بنوانی آتی ہوں، تھانے بنوانے آتے ہوں، چوکیاں بنوانی آتی ہو، توجہ ہے جانے محترم، فوجیں کھڑی کرنی آنی ہو۔ مگر مصطفیٰ کا وارث ہونے کے لیے لازم ہے علم رکھتا ہو۔ توجہ ہے جانے محترم، خود اتنا پاک ہو کہ پاک کر سکے، خود اتنا صاحب حکمت ہو کہ حکمت دے سکے۔ توجہ ہے جانے محترم، اسی لیے اللہ نے بتا دیا جسے کل کو بناؤ اس میں یہ معیار دیکھ لینا کہ وہ ایسا ہی صادق ہو جیسا مصطفیٰ صادق تھا، ایسا ہی عالم ہو جیسا مصطفیٰ عالم تھا، یہ نہ ہو سوال کرنے پہ گھر والوں سے پوچھ کر بتاتا ہو۔ توجہ ہے جانے محترم، کیونکہ تسلسل بڑھنا ہے، ربط آگے بڑھنا ہے، لہٰذا خدا خود بتا رہا ہے کہ میرے بنائے مصطفیٰ کے خصائل کیا، میرا بنایا مصطفیٰ کون سی کوالٹیز رکھتا ہے، تاکہ جو سلسلہ آگے بڑھے تو انہی صلاحیتوں پہ پرکھ لینا۔ توجہ ہے جانے محترم، بس ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں جو اپنے اپنے دور میں وارث محمد مصطفیٰ، اپنے اپنے دور کے محمد ہیں۔ ایک جملہ عرض کر دوں، غالباً میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ دیکھیے ہم ان 12 کے 12 کو رسول یا نبی نہیں مانتے، ہم انہیں محمد مانتے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم، نبی ہونا اور بات ہے، محمد ہونا اور بات ہے۔ جو نبی کی سیرت کے اندر ہمیں ایک جگہ چیزیں نظر آتی ہیں، ہمارے ائمہ کی سیرتوں کے اندر ہر جگہ اس نبی کی اسی سیرت کا تسلسل نظر آتا ہے۔ کہیں نبی کی جنگ کا تسلسل نظر آتا ہے، کہیں نبی کے علم کا تسلسل نظر آتا ہے، کہیں نبی کی صلح کا تسلسل نظر آتا ہے۔ بس وقت کے جس محمد نے قلم کو ذوالفقار کا مترادف بنا لیا اسے جعفر صادق کہتے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم، ایسا وارث مصطفیٰ۔ دیکھیے یہ دونوں صادقوں کا کمال یہ ہے نا، وارث مصطفیٰ، عام صادق نہیں، وارث مصطفیٰ صادق۔ دونوں کی کوالٹی یہ تھی کہ جنہوں نے ان کے رتبے کو نہ ماننا، صادق ہونے کو تسلیم کر لیا۔ توجہ ہے جانے محترم، جنہوں نے عہدے کو قبول نہیں کیا، اصل عہدے کو، وہ بھی صادق ہونے کو تسلیم کر گیا۔
لولا سنتان لہلک نعمان، اگر مولا باقر و مولا صادق نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. ما رأیت افقہ من جعفر ابن محمد، میں نے جعفر ابن محمد سے بڑھ کر کسی کو فقیہ پایا ہی نہیں ہے. توجہ ہے جانے محترم. ایک جملہ عرض کر دوں اگر آپ کی توجہ امام صادق کے اوپر. کمال دیکھیے کتنا بڑا معلم ہوگا. توجہ چاہوں گا، بڑا لطیف جملہ اگر آپ، کیونکہ وقت مختصر ہے، زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی. آپ کمال دیکھیے کتنا بڑا عالم ہوگا، کتنا بڑا استاد ہوگا، جس کے نالائق شاگرد بھی پورے مذہب کھڑے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ اللہ جانے استاد کا عالم کیا ہوگا. اللہ صلی علی محمد. اگر تجھے صادق کی ولایت پہ اعتراف نہیں، خطائیں تیری حضور خدا معاف نہیں، بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی، فقط تیرے نصیب کے چکر ہیں، یہ طواف نہیں. نعرہ حیدری. توجہ ہے جانے محترم. کیا کمال ہستی ہوگی جس کے اٹھ کے چلے جانے والے شاگرد بھی پورے مذہب کھڑے کر دیں. وہ ہستی ہے جسے تاریخ سے نکال دیا جائے، نہ شیعہ کے حصے میں کچھ آتا ہے نہ اہل سنت کے حصے میں. اسلام کے حصے میں بچتے ہی کچھ نہیں ہے اگر یہ ہستی تاریخ کے اندر نہ ہو، جسے امام صادق کہتے ہیں. کمال دیکھیے، جو ہستی 1.25 لاکھ انبیاء کے دین کو، دین نہ آدم کا، نہ ابراہیم کا، نہ موسیٰ کا، نہ عیسیٰ کا، سبھی کا یہ دین ہے، کسی ایک کا نہیں ہے، مگر 1.25 لاکھ انبیاء کے دین کی جو اتنے بہترین انداز سے تبلیغ کرے کہ ہو اسلام کہلائے مذہب جعفری، اسے جعفر صادق کہتے ہیں. کس شان سے ابلاغ حق کیا ہوگا خدا کی قسم. یعنی اندازہ کیجئے یہ ہستی تاریخ سے نکل جائے، کسی کے حصے میں کچھ نہیں ہے. راوی محمد بن وشا وہ کہتا ہے، یہ عالم تھا امام صادق کا، وہ کہتا ہے میں نے کوفہ کی مسجد میں 900 علم کے حلقے دیکھے. کوفہ کی مسجد میں 900 علم کے حلقوں کا مطلب کیا ہے؟ اس دور کے اندر ایک استاد بیٹھا ہوا ہے، اس کے ارد گرد شاگرد بیٹھے ہوئے، یعنی یہ ایک علم کا حلقہ ہو. کہتا میں نے ایسے 900 علم کے حلقے دیکھے جن میں 900 کے 900 میں جو استاد بیٹھے پڑھا رہے تھے، ہر استاد کہہ رہا تھا میرا علم جعفر صادق سے لیا ہوا. توجہ ہے جان محترم. اندازہ کیجئے علم کا عالم کیا ہوگا، کس حد تک علوم کو پھیلایا ہوگا، اسلام کا کیا ابلاغ کیا ہوگا. وقت نہیں ہے، خدا کی قسم انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں عرض کروں گا کہ اس وقت دنیا میں جتنی جدید ترقی اس وقت ہے، یہ ساری امام صادق کے دیے ہوا صدقہ، اور جو اب تک ترقی ہونی چاہیے تھی یہ آج سے 400-500 سال پہلے ہی دنیا اس نہج پہ پہنچ جاتی. یہ سیل فون، کیمرے، ٹی وی، جہاز، سب کچھ یہ آج سے 500 سال پہلے بھی انسانیت کے پاس ہو سکتا تھا اگر امام صادق کے علوم کو برباد نہ کیا گیا. عالم اسلام کا پہلا سائنسدان اور آخری سائنسدان دونوں ہی امام صادق کا کلمہ پڑھنے والے. توجہ ہے جان محترم. جابر ابن حیان سے لے کے محقق طوسی تک تمام سائنس، اور آج بھی صرف اس دور میں نہیں، آج بھی اگر حنفی فقہ، شافعی فقہ، عالم اسلام کے جتنے فرقوں کے پاس کتابیں موجود ہیں، یہ بھی صدقہ ہے امام جعفر صادق. اسلام مٹ جاتا اگر تاریخ اسلام میں امام صادق کی ذات نہ ہوتی. اور یہ وہ علوم ہیں جو امام صادق کے پڑھائے ہوئے علوم کا بچا ہوا حصہ ہے. توجہ ہے جانے محترم، یہ بچا ہوا حصہ ہے. اللہ جانے کلی علم کیا ہوگا. ابھی صرف اور صرف ایک چراغ چمکا ہے آل محمد. یہ صرف جعفر صادق کی دی ہوئی تعلیمات ہیں کہ دنیا یہاں تک ہے. اللہ جانے 12 کے 12 چراغ جل جاتے تو عالم کیا ہوگا. اندازہ کیجئے یہ صرف ایک چراغ جلا ہے. لولا سنتان لہلک نعمان. عالم اسلام کا سب سے بڑا فقیہ یہ کہتا ہے اگر جعفر صادق نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. پہلے بھی کسی نے کہا تھا. توجہ ہے جان محترم، یہ صرف اس کے جہل پہ مہر تصدیق سب کی گئی ہے. توجہ ہے جان محترم. خدا نے فرمایا تھا لولا لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے میں افلاق کو خلق نہ کرتا.
زمین پہ کہا گیا اگر یہ نہ ہوتے ہلاک ہو جاتے. پتا چلا حجت خدا کہتے ہی اسے ہیں. اگر کارخانہ خدا میں نہ ہو تو نظام خدا کھڑا نہیں ہوتا. اگر زمین پہ نہ ہو تو نظام دنیا چلتا ہی نہیں ہے. حجت خدا کہتے ہی اسے یہ نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا اللہ نے علم کے 3 حصے کیے. 3 حصے علم, کلی علم کو خدا نے 3 حصوں میں بانٹا ہے. پہلا حصہ وہ ہے جو ہر عالم و جاہل کو بانٹتی ہے, یعنی اس کے اندر نہ کسب فیض کی ضرورت ہے, نہ کسب علم کی ضرورت ہے, نہ محنت کی ضرورت ہے. ان پڑھ جاہل کسان بھی جانتا ہے بیج ڈالوں گا, پانی مٹی ہوا اس کو لگے گی, بیج اگائے گا. لہٰذا کچھ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسا عمومی علم جو ہر کسی کو. فرمایا دوسرا علم کا وہ حصہ ہے جنہیں طالبان کے لیے رکھا گیا. وہ طالبان جو صرف نام کے طالبان ہیں, توجہ ہے جانے مت, وہ طالبان حق جو محنت کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, علماء, مدرسین, طلباء جو محنت کرتے ہیں انہیں ملتا. فرمایا تیسرا حصہ ایسا ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں دیا, وہ صرف ہم آل محمد سے مخصوص رکھا. کہا مولا اس کی کیا وجہ؟ 3 حصے کیے, ایک سب کو دے دیا, ایک محنت کرنے والوں کو دے دیا, تیسرا حصہ اپنے لیے آپ کے لیے کیوں رکھ دیا؟ فقط آل محمد کے لیے. توجہ چاہوں گا آخری بات. فرمایا اس لیے ہمارے لیے رکھ دیا تاکہ اگر کوئی زبردستی ہم سے ہمارا منصب چھین کر بیٹھنے کی کوشش کرے نا تو اللہ اس کی مجبوری بنا دے کہ جب بھی اس سے کوئی سوال ہو تو ہمارے در پہ آ جائے, مدد کر تو نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں. لہذا وارثان حق وہی ہیں جو وہی رکھتے ہیں جو مصطفیٰ رکھتے ہیں. اور مصطفیٰ کیا کرنے آئے؟ مصطفیٰ 4 چیزیں دینے کے لیے. عزیزان محترم آج کے دور میں بھی اگر ہم ہدایت لینی ہے مصطفیٰ تو طریقہ کیا؟ طریقہ اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت ہی نہیں, وہی طریقہ ہے جو خدا دے چکا. کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سب سے پہلے قرآن کے ذریعے جاننے کی کوشش کی جائے خدا کہنا کیا چاہتا. 2 چیزیں چھوڑ کر گئے مصطفیٰ, ایک چیز تو نہیں. ہم سب کہتے ہیں مولا آ جاؤ, ہم مولا کے سپاہی بننا چاہتے ہیں, مولا کے منتظر ہیں. ایک مولا وہ بھی تو ہے جو گھر میں پڑا ہوا جسے قرآن کہتے ہیں. اگر جو پاس مولا ہے اس سے ہی فیض نہیں تو پھر اس مولا سے جو پردوں میں ہے کس قسم کا فیض چاہتے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے قرآن کے ذریعے کرنا کیا ہے؟ اپنا تزکیہ کرنا. دوسرے نمبر پہ ہے اپنا تزکیہ نفس کیا جائے, اپنے اندر کی خباثتوں کو, اپنے اندر کی ان برائیوں کو نکال کے باہر پھینکا جائے. کیوں؟ تاکہ پھر علم آ سکے. پھر وہ علم کا در, کیوں؟ علم ہے نور, نور وہاں نہیں آتا جہاں پہلے نجاست موجود ہے. لازم ہے کہ باطن کی ایسی طہارت ہو کہ نجاست دور ہو. جب نجاست اندر کی دور ہو پھر علوم آل محمد سمجھ میں. ابھی فرمان سنے جا سکتے ہیں, دل میں نہیں اترتے. اس کان سے سنتے ہیں, اس کان سے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ نفس اتنا پاک ہی نہیں ہے کہ اس میں ٹھہر سکے. توجہ ہے جانے محترم, باطن اتنا پاک ہو تو پھر اس طرف سے جا کر دوسری طرف سے نہیں نکلے گا, جا کے دل پہ اثر کرے گا. لہٰذا لازم ہے قرآن کے ذریعے نفس پاک کیا جائے, اپنے نفس کو پاک کر کے, اپنے باطن کو پاک کر کے, احتساب نفس کے ذریعے پھر علم حاصل. اور جب علم آئے گا تو اپنے شعور کے ساتھ مل کے انسان حکمت کے درجے پہ پہنچے. لہٰذا ذریعے وہی ہیں جو اللہ بتا چکا ہے. کار مصطفیٰ یہ ہیں. مصطفیٰ اس لیے نہیں آئے کہ سارے بخشے جاؤ, نہ اس لیے آئے بیماروں کو شفا مل جائے, نہ اس لیے کہ لوگ بچے پالیں. یہ تمام کام ان کے بیٹوں کے جھولوں سے مس ہو کے بھی مل جاتے ہیں. توجہ ہے جانے ہوتا. مصطفیٰ اس لیے آئے ہیں انسانیت کی ہدایت ہو سکے. آئمہ معصومین کا اصل مقصد یہ ہے ہدایت ہو سکے, کیونکہ ہدایت کائنات کا مشکل ترین کام ہے. اللہ نے آل محمد سے وہ کام نہیں لینے جو اللہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے لے لیتا ہے. خدا تعالیٰ نے وہ کام آل محمد کے ذمہ لگایا ہے جو ان کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا, اور وہ ہے ہدایت انسانی, کائنات کا مشکل ترین کام. یہ 4 چیزیں خدا دے چکا ہے. اب کسی کو کسی دور میں پیدا ہونا ہے اور مصطفیٰ کے پیچھے چلنا ہے تو اسے تاریخ میں جا کر کھپنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن یہ 4 مقاصد بتاتا ہے پیغمبر کے: آیات کی تلاوت, تزکیہ نفس, علم اور پھر حکمت.
دعا ہے رب کائنات ہمیں علوم آل محمد پڑھنے، انہیں سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بصدقے محمد و آل محمد، ذکر آل محمد کے صدقے میں رب کریم ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرمائے۔ منتظمین نے جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، رب کریم ان کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ اب تمام مومنین کا آنا، تمام ذاکرین کا پڑھنا، رب کریم اسے اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں اپنی عبادتوں میں مزید خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پاکستان، بحرین، افغانستان، سعودیہ، یمن، شام میں موجود عراق میں مومنین انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، دعا کیجیے رب کریم ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے۔ دشمنان آل محمد قابل اصلاح و ہدایت ہیں، رب کریم انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہیں بھی عرفان آل محمد عطا فرمائے، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہونے نیست و نابود فرمائے۔ دشمنان مذہب حقہ کو نیست و نابود فرمائے۔ رب کریم امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے، تمام مومنین کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت کی دولت عطا فرمائے، ہم سب کو مل کے ذکر آل محمد برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آخر میں تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً اس عزاخانہ سے وابستہ افراد کے مرحومین کے لیے، آج کے منتظمین افراد کے مرحومین کے لیے، اور خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، ان تمام مومنین کے لیے جن کا آج کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سبھی کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن وزقاة وتمتعه فيها تذليلا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على سيدي